حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کے وقت آذان دیتے ہیں، پس تم کھاؤ اور پیو. یعنی بلال کی آذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو، وہ تہجد کی آذان ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس پہلی آذان کی حکمت یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا نماز فجر کی تیاری کے لیے کچھ آرام کر لے، اور جو سویا ہوا ہو وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائے. اس آذان اور نماز فجر کی آذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل کیا جاتا ہے. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 2 آذانیں ہوتی ہیں اور اس میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے یا کچھ کم و بیش. حضرت عائشہ فرماتی ہیں دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا کہ ایک آذان دے کر اترتا اور دوسرا آذان کے لیے چڑھ جاتا. یہ بہت کم وقفہ ہوتا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے لمبے چوڑے کھانے کا اہتمام کرتے تھے. ایک شخص آذان سن کر مسجد سے نکلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس شخص نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. یعنی آذان ہو رہی تھی اور وہ نماز پڑھنے کے بجائے مسجد سے نکل کر کسی اور کام چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کرے تو گویا وہ نماز ہی میں ہے. جب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو جب تک آپ پڑھ نہیں چکتے وہ سارا وقت ایک طرح کی نماز ہی کی کیفیت میں، یعنی اس وقت پھر انسان کو اپنی توجہ ادھر کرنی چاہیے اور دنیا کی دلچسپیاں چھوڑ دینی چاہیے، یا وہ ایک خاص کیفیت اس کے اوپر آنی چاہیے. حمید روایت کرتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے پوچھا کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد امام باتیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور اقامت ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہا. یعنی بات کر سکتے ہیں، بات کرنا منع نہیں ہے. باتیں کرنا تو تکبیر کے ساتھ منع ہوتا ہے، اللہ اکبر جب کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں برابر کر لی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں. آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو. پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. پھر آپ نے نماز پڑھائی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد ضروری کام کیے جا سکتے ہیں.